الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر إني نذرت للرحمن صوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين السائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق لم يدخل منه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے کہ قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ قرآن کو رحمت فرمایا، قرآن کو ہدایت فرمایا۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے متعلق روایات کے اندر فرمایا شہر برکۃ فینزل الرحمہ، کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے تقاضوں کو پورا کرنے والا جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن کے تقاضوں کو پورا کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل العطر ريحها طيب وطعمها طيب، کہ مسلمان مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہو اور اس پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام اور یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ اس کی مثال لیمو جیسی ہے، کہ جس طرح لیمو کھانے کے اندر بھی مزیدار محسوس ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہوتا ہے، اسی طرح روزے دار کے متعلق فرمایا کہ جو روزے دار روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اس کے متعلق فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اتنا اعزاز اور اکرام والا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اس کے منہ کی جو بو جو معدے سے اٹھ کر منہ کے ذریعے سے خارج ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی معزز اور اس کا اتنا اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا کہ جو قرآن کریم کو پڑھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اے میرے جانثار صحابی قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی کیا کرو، اس لیے فرمایا فإنہ لک نور، یہ تیرے لیے نور بنے گا۔ اور ایک صحابی سے فرمایا علیک بالصوم، تیرے اوپر روزے رکھنا لازم ہے، روزے رکھا کرو، اس لیے فرمایا فإنہ لا مثل لہ، کہ تیرے لیے اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عبادت اور آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کا مرتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے داروں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ فرمایا ان فی الجنت باب یقال لہ الریان، کہ جنت کے اندر ایک خاص قسم کا دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ فرمایا یدخل
لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا یقال این الصائمون، اللہ کے لیے روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ جب روزے داروں کو بلایا جائے گا فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے اغلقا، تو دروازہ بند کیا جائے گا، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح قرآن کے متعلق کہ جو قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کرے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ اعزاز ہے۔ فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ ما احل حلالہ وحرم حرامہ، کہ جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور قرآن کے حلال کو حلال سمجھے گا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے گا، فرمایا ادخلہ اللہ الجنت، اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وشفعہ فی عشرۃ اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، کہ اس کے خاندان میں سے، اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ ان کے لیے یہ شفاعت کرے، ان کی یہ سفارش کرے۔ تو فرمایا کہ جب یہ سفارش کرے گا ایسے لوگوں کی کلہم قد وجبت لہ النار، کہ جن 10 پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے لیے یہ اعلان اور یہ اعزاز ہوگا کہ ان کو جنت میں لے کر جائے۔ اسی لیے قرآن کریم کے متعلق فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الاقوام، کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو قرآن کریم کی وجہ سے بلند فرما دیتے ہیں، وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی وجہ سے ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں۔ جب قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، جب قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور جستجو اور جذبہ ہوگا، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اسی لیے روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ایک اہم عبادت ہے، حج ایک اہم عبادت ہے، اسی طرح صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ایک اہم عبادتیں ہیں۔ لیکن روزے دار جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے فرشتوں، ان بندوں نے میرے لیے روزے رکھے تھے، میرے لیے بھوک کو برداشت کیا تھا، میرے لیے پیاس کو برداشت کیا تھا، آج میں خود خالق اور مالک ہو کر اے فرشتوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ثواب اور اجر تم نے نہیں دینا، ان کو ثواب اور بدلہ میں نے دینا ہے۔ اللہ کریم روزے داروں کو اپنی طرف سے اعزاز و اکرام فرمائیں گے، اپنی طرف سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ بہت بڑی مناسبت، بہت بڑا تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، رمضان باقی 12 مہینوں میں رمضان کا مقام اور مرتبہ زیادہ، آسمانی کتابوں میں، صحائف میں قرآن کریم کا مرتبہ اور مقام زیادہ۔ قرآن کریم نے رمضان المبارک کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، جس طریقے سے روزے رکھنے والے کے لیے یہ ہے کہ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم یہ متقین کے لیے ہے، متقین کی رہنمائی کرتا ہے، روزہ متقی بناتا ہے، قرآن کریم متقیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کو ایک خاص مناسبت ہے، اسی لیے فرمایا قرآن کریم کے متعلق کہ قرآن ایسا اعزاز والا ہے، ایسا اکرام والا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے فرمایا القرآن والصیام یشفعان لعبد یوم القیامہ، قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کی پاک بارگاہ میں سفارشی بن کر جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اس بات پہ جھگڑا کریں گے کہ اے اللہ،
اس نے روزہ رکھا تھا، بھوک پیاس برداشت کی تھی، اپنی خواہشات کو اس نے چھوڑا تھا، اسی لیے روزہ کہتے بھی اس کو ہیں کہ امساک مخصوص فی زمان مخصوص عن شیء مخصوص بشراءۃ مخصوص، کہ اللہ کے لیے مخصوص زمانے میں اپنے آپ کو پابند کر دینا، کچھ چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، یہ ان پابندیوں کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہ اس کو اعزاز ملتا ہے کہ القرآن والصیام یشفعان لعبد یوم القیامہ، قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ رمضان کے متعلق فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ڈھال بنے گا، روزہ دار جس طرح روزے دار کے لیے روزہ ڈھال بنے گا، اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم بھی اس کی قبر میں آئے گا اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کی نجات نہ کروا دے، جب تک کہ اس کی بخشش نہ کروا دے، جب تک کہ یہ اللہ سے اس کے لیے اعزاز و اکرام نہ لے کر دے دے۔ تو اسی لیے قرآن بھی بڑی شان والا ہے، رمضان بھی بڑی شان والا ہے، اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کر اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے قیام کیا اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے بھی اعلان ہوتا ہے، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بھی نجات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب رمضان کے مفہوم کے اندر رمضان رمز سے ہے، رمز کا مطلب ہوتا ہے تیزی، شدت، اس کی دلیل مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں شقونا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم نے اللہ کے رسول سے اس بات کی شکایت کی الصلاۃ فی الرمضہ، اللہ کے رسول ظہر کی نماز بڑی گرمی میں ہوتی ہے اور دوسرا صوم کہتے ہیں رک جانے کو، اس کی دلیل بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، اس لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمانے لگی کہ اللہ کے لیے میں رک گئی ہوں، اللہ کے لیے میں نے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جس طریقے سے رمضان کے مفہوم بہت گہرا ہے، اسی طرح قرآن کریم کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم کے متعلق فرمایا ہوا کلام اللہ المعجز المنزل على خاتم الانبیاء والمرسلین بواسطۃ الامین جبرائیل علیہ السلام، فرمایا کہ قرآن معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے خاتم النبیین پہ نازل ہوا ہے، جبرائیل امین کے واسطے سے نازل ہوا ہے، التواتر الینا، تواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور فرمایا المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کرنا بہت بڑا عبادت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔